الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء کرام اور تلاگنگ کی اس علاقے، اس بستی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. میرے انتہائی عزیز حاجی عمران صاحب یہ کبھی کبھار 4-5 آدمیوں کا قافلہ لے کر ہری پور جمعے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. کبھی وہاں درس ہوتا ہے تو اس میں بھی تشریف لے آتے ہیں. تو انہوں نے ایک تمنا کا اظہار کیا کہ آپ جب دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں تو آپ تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے جس کو اصول قرآن کہا جاتا ہے یا تدبر فی القرآن کریم کے طریقے کہا جاتا ہے، اب وہ پڑھاتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں کوئی وقت دیں، 1 دن 2 اور تلاگنگ میں ہمارے ہاں ہو جائے. میں نے حد درجہ ان سے معذرت کی، اور معذرت کی وجہ یہ تھی، میں نے کہا ایک تو دورہ تفسیر کا ایک ماحول ہوتا ہے اپنا، تو شاید عوامی ماحول میں وہ جو تدریسی انداز ہے اس انداز سے بندہ گفتگو کرے اور عوام کو سمجھ نہ آئے، اور اگر عوامی انداز سے بولے اور طلباء کرام اس سے لطف اندوز نہ ہوں تو مشکل ہو جائے گی. اور دوسری بات کہ ہمارے ہاں جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تفسیر سے پہلے تو کم از کم 7-8 دن لگتے ہیں اس پہ. تو حاجی صاحب نے میری پریشانی میں یہ بھی اضافہ کر دیا کہ 7-8 دنوں کا درس 5-5 گھنٹے روزانہ ہوتا ہے. وہ ان 2 دنوں میں اور 2 دنوں کے اس مختصر سے وقت میں کیسے میں آپ کے سامنے اس کا نچوڑ پیش کر سکوں گا. لیکن اللہ کی توفیق سے ہر کام تکمیل تک پہنچتا ہے. تو اللہ کی توفیق سے آغاز کرتے ہیں. اگر ان میں قواعد میں سے، ان اصول مہمہ میں سے ایک اصل بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے
تو ہمارے آنے کا اور بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ دل و دماغ حاضر رکھیں، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ میرے دوستو، قرآن مقدس کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نزول قرآن کا سب سے اہم ترین مقصد ہے اللہ کی وحدانیت لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور قرآن مقدس کا مرکزی جو موضوع ہے، جس کو عنوان کہا جاتا ہے موضوع، تو موضوع ہے قرآن کریم کا توحید۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے میرے دوستو؟ توحید ہے، اور وجہ تخلیق کائنات بھی توحید ہے، اور بعثت انبیاء کا مقصد اصلی بھی توحید ہے، اور قیامت کے دن مدار نجات بھی توحید ہے۔ اعمال کی قبولیت کی بنیاد اور سبب بھی توحید ہے، اور اعمال کے برباد ہونے کا مرکزی سبب بھی کیا ہے؟ توحید کا انکار ہے اور شرک ہے۔ تو قرآن مقدس کا موضوع توحید ہے، اس کے لیے سورہ ہود ابتدا نکالیں ذرا، 11واں پارہ سورۃ ہود، پہلی آیت۔ سورۃ ہود 11واں پارہ 17واں رکوع ہوگا، 16ویں کا آخر ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ جن لوگوں کے پاس قرآن کریم کھلے ہوئے ہیں سامنے اور وہ تائید نکال سکتے ہیں، وہ تو ادھر نظر، اور جو قرآن کریم کھول نہیں سکتے تو ان کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہے، یا آپ کی سکرین کے اوپر بھی ادھر دیکھیں گے تو وہ جو آیت میں بولوں گا وہ یہاں نکالی جائے گی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، فرمایا الف لام را کتاب اے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے شان والی، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں مضبوط کر دی گئی ہیں، محکم کر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کتاب کی آیتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی آیتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اور وہ تفصیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ وہ دیکھا، فرمایا یہ وہ کتاب ہے عظمت والی، شان والی، اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں۔ ایک معنی، اس کی آیتیں احکمت، حکمتوں سے بھر دی گئی ہیں، پھر ان کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ اسی طرح یہی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 13 نکالیے، میں 13 اور 14 دونوں پڑھوں گا، ذرا آپ توجہ رکھنا۔ فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں یہ مشرک لوگ کہ افترا ہو، اس قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ فَقُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے پس لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی، مفترایات، گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے،
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے، تو میرا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے عربی دان تو تم بھی ہو، فصاحت و بلاغت کے دعوے دار تو تم بھی ہو، ہزاروں ہزاروں قصیدے تم نے لکھے ہیں، میں نے تو ان 40 سالوں میں جو پہلے گزرے ہیں شعر بھی نہیں کہا، تو اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو پھر تم زیادہ نہیں کتنی صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ گھڑی ہوئی۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لاؤ جسے تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، کھلی چھٹی ہے تمہیں، اللہ کے سوا سب کو بلا کے لے آؤ اور 10 صورتیں بناؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر یہ تمہیں جواب نہ دے سکیں، تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، قرآن کی 10 صورتوں کی طرح 10 صورتیں بنا کے نہ لا سکیں، تو فَعْلَمُوا، کائنات والو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک قرآن اتارا گیا بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کے علم پر مشتمل ہے۔ اور کس لیے اتارا گیا؟ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میں نے کہا قرآن کا موضوع کیا ہے؟ فرمایا قرآن اتارا گیا اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس بات کے لیے اتارا گیا کہ اللہ الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں الا ہو مگر وہی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا ہو تم مسلمون، تسلیم کرنے والے، اسلام لانے والے، تسلیم کرنے والے، قبول کرنے والے؟ تو قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ تو انشاءاللہ العزیز اگر کل کے درس میں پھر آپ کو حوالے نکال کے بتاؤں گا تو آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، قرآن کریم ابتدائی مرحلہ اور آپ کے پہلے مخاطبین مشرکین مکہ ہے۔ قرآن کریم کے پہلے مخاطبین کون تھے؟ اب آپ کہیں گے تو قرآن کریم کے مخاطبین ہیں کتنے لوگ؟ تو سارا قرآن کھول کے دیکھ لو، تالگنگ والو، طلباء کرام یاد رکھو، یہ جملہ لکھ لو، مخاطبین قرآن پہلے 2 قسم پر ہیں۔ قرآن جن سے خطاب کرتا ہے کتنے طبقے ہیں؟ 2 طبقے ہیں۔ نمبر 1 منقادین، نمبر 2 غیر منقادین۔ نمبر 1 منقادین، جو سرے تسلیم خم کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ تو قرآن ماننے والوں کو یعنی اہل ایمان سے خطاب کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک۔ نمبر 2 غیر منقادین، قرآن کریم کے وہ مخاطبین جو مانتے نہیں قرآن، وہ 4 طبقے ہیں۔ نہ ماننے والے غیر منقادین کتنے طبقے ہیں میرا دوست؟ 4 طبقے ہیں۔ یہ انگلیوں پہ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ نمبر 1 المشرکی، نمبر 2 یہود الیہود، نمبر 3 النصارى، نمبر 4 المنافقین۔ قرآن کریم کے مخاطبین کا جو دوسرا گروہ ہے غیر منقادین، جو مانتے نہیں، وہ کتنے طبقے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 المشرکین، یاد رکھو کتنا؟ جو تسلیم نہیں کرتے، المشرکین۔ نمبر 2 الیہود، نمبر 3 النصارى، نمبر 4 المنافقین۔ تو سب سے پہلا طبقہ قرآن مقدس کے مخاطبین کا وہ ہے المشرکین، چونکہ 13 برس مکے میں صرف مخاطبین کون تھے؟ مشرک ہی تھے۔
اب آپ کہیں گے قرآن کریم کا پہلا مخاطبین کا پہلا طبقہ مشرکین، مشرکین کون لوگ ہیں؟ مشرکین کو مشرکین کیوں کہتے ہیں؟ شرک کیا چیز ہے؟ شرک کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مشرکین کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور قرآن کریم ایک ایک قسم کو کیسے رد کرتا ہے؟ مشرکین کون لوگ ہیں؟ ان کے عقائد کیا ہیں؟ اس پہلے خطاب میں، پہلے گروہ میں، یعنی مخاطبین قرآن کا جو پہلا طبقہ ہے مشرکین، اس میں ان ساری باتوں کا بیان ہوگا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ المشرکین، مشرک شرک سے ہے۔ کس سے ہے؟ یعنی شرک کرنے والا، شین را کاف، باب سامع یسمع سے مجرد آتا ہے، اور اشرک یشرک اشراکن باب افعال سے آتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے حصے داری۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ حصے داری۔ جس طرح کہتے ہیں فلاں اس کاروبار میں میرا شریک ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ حصے دار ہے۔ یہ جو 10 مرلے پلاٹ ہے، اس میں 4 آدمی شریک ہیں، یعنی چاروں کے چار اس میں کیا ہیں؟ حصے دار ہیں۔ اب حصے دار 10 مرلے کے پلاٹ میں برابر برابر بھی ہو سکتے ہیں، ایک کے 5 مرلے ہوں، ایک کے 3 مرلے ہوں، ایک کے 2 مرلے ہوں، یہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، یا ایک کے 9 مرلے ہوں اور ایک کا صرف کیا ہو؟ 1 مرلہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ شریک ہے۔ یہ مثال انشاءاللہ آگے تمہیں بڑا کام دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو شراکت حصے داری کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور شرک کی اصطلاحی تعریف سمجھو میرا دوست۔ اصطلاح میں شرک سمجھانے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے اسلاف نے مختلف تعریفیں کر کے آپ کو مسئلہ سمجھایا ہے۔ میں سب سے پہلی تعریف ذکر کرتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، پتہ ہے کون سی ہستی ہیں؟ اگر قرآنی تفسیر کی سند جاتی ہے تو وہاں ٹکتی ہے، حدیث کی سند جاتی ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پہ ٹکتی ہے۔ اللہ نے اس شخصیت کے گھرانے اور خاندان کو قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے چن لیا تھا۔ سب سے پہلا عربی کے بعد عجمی میں ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ فتح الرحمن کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ آج تو آسان کام ہے، آسان نہیں ہے میرا دوست۔ جب انہوں نے عجمی لغت میں فارسی میں ترجمہ کیا تو ان کے خلاف سب سے پہلے مولوی اور پیروں نے جلوس نکالا تھا، اور چوکوں چوراہوں میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اور کیا کہنے لگے؟ جی شاہ جی نے قرآن بدل دیا ہے۔ شاہ جی نے قرآن نہیں بدلا تھا، شاہ جی نے عربی سے فارسی میں کر دیا تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں یہ عام لوگوں کو ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور میرا دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث ہی امیین میں کیا، اور آپ کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ ان پڑھوں کو قرآن کا ترجمہ سمجھائیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ آئیے تو شرک کی تعریف وہ کرتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ ان کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں حقیقت الشرک ان یعتقد انسان فی بعض المعظمین من الناس ان الآثار العجیبۃ الصادرۃ منہ انما صدرت
لکونہی متصفا بصفت من صفات الکمال مما لم یعہد فی جنس الانسان بل یختص بالواجب تعالی. یہ عربی عبارت وہ کہتے ہیں حقیقت شرک یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے بعض تعظیم کے لائق لوگوں کے بارے میں، معظم جن کی تعظیم کی جاتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو تعظیم والے لوگ ہیں نا معزز، ان سے جو یہ عجیب و غریب قسم کے آثار صادر ہوتے ہیں، معجزات، یہ جو کرامات ان سے صادر ہوتے ہیں، او بادشاہو اسی لیے تو صادر ہوتے ہیں کہ متصفاً بصفت من صفات الکمال، کہ یہ معزز آدمی صفات کمال میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف ہے، اور صفات کمال کس کے لیے ثابت ہیں؟ تو اللہ کی صفات کمال میں سے کوئی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس صفت کمال، صفت الوہیت کی وجہ سے اس سے یہ کام سر انجام دیتا ہے یہ، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا الہ. یہی شرک ہے، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنے کمال سے یہ آثار عجیبہ دکھاتا ہے، اپنے کمال اور اختیار سے، تو یہ اس کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے. ایک دوسری تعریف ذرا اور آسان ہو جائے گی بات. یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب جس کا نام ہے الفوز الکبیر، الفوز الکبیر کے اندر شرک کی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، فارسی میں ہے، عربی میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. وہ فرماتے ہیں شرک آنست کہ غیر خدا را صفات مختصہ خدا اس بات نماید. شرک یہ ہے کہ غیر خدا کے لیے خدا کی صفات مختصہ ثابت کرنا. تلگنگ والو آسان ہوا کہ نہیں؟ شرک کیا ہے کہ غیر خدا کے لیے خدا کی صفات مختصہ کیا کرنا؟ ثابت کرنا. غیر خالق کے لیے، غیر الہ کے لیے الہ والی خاص صفات کو کیا کرنا؟ ثابت کرنا. یہ شرک ہے. ایک تیسرا حوالہ، اور وہ کہتے ہیں، اس کی تفسیر خود ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں مثل تصرف در عالم با ارادہ. مثلاً کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس سارے جہان میں فلاں بزرگ، نبی، ولی، پیغمبر، شہید، جن، پری، ملک، وہ اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے بغیر اسباب ظاہری کے، اپنے ارادے سے کیا کرتا ہے. تو سچ بتاؤ یہ صفت کس کے لیے خاص ہے؟ اب یہ کسی غیر کے لیے اللہ والی صفت ثابت کرنا یہ شرک ہے. انشاءاللہ اس ایک کی تفصیل آ رہی ہے، اور اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں. وہ فرماتے تعبیر عظام بکن فیکون میں شود. اس کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ کن فیکون. یہ اس ایک اللہ کی صفت ہے جو کہتا ہے کن ہو جا تو فیکون ہو جاتا ہے. تو آج یہی صفت اللہ کی، اللہ کے بندوں اور مخلوق کے اندر کئی لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور جی بادشاہو فلاں جب کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے. اور تیسری تعریف شرکی، یہ تعریف کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ نے. اللہ نے حضرت شاہ جی کو بیٹا بھی دیا، ایک سے بڑھ کر ایک بیٹا. شاہ محمد اسحاق، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے 100 مسائل. یہ فارسی میں بھی ہے، ابھی اردو میں بھی آ چکی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ 100 مسائل، 100 اہم مسائل.
ان 100 مسائل والی کتاب میں وہ شرک کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک در شرع ثابت کردن صفات مختصہ تعالی را بغیر خدا۔ شریعت میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ کو اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ شرک کی چوتھی تعریف لکھو۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ایک اور بیٹے ہیں جن کا نام ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ میرے خیال سے آپ کے مسجد میں بھی ان کی تفسیر پڑھی ہوگی، تقریباً ہر مسجد میں، جس کا نام ہے موضح القرآن۔ کس نام سے ہے ان کی تفسیر؟ موضح القرآن، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ ذرا سنیے بیٹا کیا تفسیر کرتے ہیں، اور کون سی آیت؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 221 کے ذیل میں وہ یہ شرک کی تعریف کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 221 نکالے ذرا۔ دو سو 21 نمبر آیت کے تحت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ اس آیت کے نیچے وہ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ لڑکیوں سے، عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ کن سے نکاح نہ کرو؟ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، البتہ مومنہ باندی لونڈی خیر من مشرکۃ، وہ بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ آزاد عورت کا حسن، مال، حسب، نسب تمہیں بھلا لگے، تعجب میں ڈال دے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی عورتیں اور لڑکیاں بھی مشرک مردوں کے نکاح میں۔ اس آیت کے ذیل میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرو بھی نہیں، اور مشرک مرد کے نکاح میں اپنی عورتیں دو بھی نہیں۔ تو اب یہ شرک کیا بلا ہے کہ جس کے نکاح میں بندہ نکاح اپنی عورت نہ دے یا اس لڑکی سے نکاح نہیں ہوتا؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کتنے پیارے الفاظ میں، وہ کہتے ہیں شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ کسی اور میں جانے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ کسی اور میں جانے۔ اب یہ تو سارے ہی کہتے ہیں، ذرا آپ تفصیل سنیے، وہ خود ہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مثلاً کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مثلاً کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ شرک فی العلم بھی آ گیا، شرک فی التصرف بھی آ گیا۔ اچھا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ ہمارا بھلا کرنا برا کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، جو ادب، جو تعظیم اس مالک کائنات کی کرنی چاہیے، وہی تعظیم کسی اور پہ خرچ کرے، کسی نبی پہ، ولی پہ، جن پہ، فرشتے پہ، پیر پہ، مردہ پہ، زندہ پہ، حجر پہ، شجر پہ، وہ اللہ والی تعظیم خرچ کرے، تو یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ شرک ہے کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت مانگے، اس کو مختار کل جان کر۔ یہ ساری تفصیل کس نے کی ہے؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ اگر اسی کی وضاحت کر دی جائے تو بندے کا دماغ کھل جائے۔ ایک جلد میں تفسیر کی ہے، کمال کی تفسیر ہے۔ اور ایک تعریف اور لکھ لو شرک کی۔ کتنی تعریفیں لکھ چکے ہو؟
3 لکھ چکے ہو، 4، 5ویں لکھو۔ شرع عقائد ہمارے ہاں 6 درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں، ذرا تعریف شرکی۔ علامہ تفتازانی کہتے ہیں شرع عقائد میں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت۔ الاشراک، شرک کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت، اللہ کے ساتھ الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، و استحقاق العبادت، اور بندگی کے اندر بندگی کا حقدار ٹھہرانے میں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ استحقاق عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے عبادت کا مستحق۔ تو عبادت کے استحقاق میں، صفات الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور قرآن کریم اس شرک پہ رد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے۔ اب 5 تعریفیں آپ شرک کی پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ صفات سب میں آ رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں کیا کرنا؟ شریک ٹھہرانا۔ ذات میں تو آج تک کسی نے شریک، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ذات الہی میں کیا کیا ہوگا؟ شریک ٹھہرایا ہوگا۔ تقریباً دیکھو گے تو مشرکین اللہ کے ساتھ کس میں ٹھہراتے ہیں شریک؟ صفات میں ٹھہراتے ہیں۔ یہاں ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھ لو طلباء کرام، صفات 3 قسم کی ہیں۔ صفات کتنی قسم پر ہیں؟ 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 وہ صفات جو مخلوق کے شایع نشان ہیں، مخلوق کے لائق ہیں اور مخلوق ہی کے مناسب ہیں، مخلوق کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلی قسم ایسی صفات جو مخلوق کے لائق، مخلوق کے ساتھ خاص ہیں اور مخلوق ہی کے مناسب ہیں۔ ایسی صفات کو مخلوق ہی کے ساتھ خاص کیا جائے گا۔ وہ صفات اللہ کے لیے اگر خاص کرو گے تو کفر ہو جائے گا، توہین ہو جائے گی۔ مثلا آپ کہیں گے ایسی بھی صفات ہیں جو مخلوق کے لائق ہیں اور اللہ کے لائق نہیں۔ جی ہاں، آپ کہتے ہیں فلاں ماشاءاللہ 4 بیویوں کا خاوند ہے، 4 بیویاں ایک چھت تلے رکھتا ہے۔ جی ہاں، 4 بیویاں اکٹھی رکھتا ہے۔ فلاں 2 بیویوں والا ہے، فلاں کے 12 بیٹے ہیں، فلاں کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب یہ صفات، فلاں کھانے کے لیے ایسا بیٹھتا ہے، فلاں یہ چیزیں کھاتا ہے۔ اب یہ صفات مخلوق کے مناسب ہیں، مخلوق کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ ان صفات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب اگر اللہ کے لیے یہ صفات ثابت کرو گے تو کفر ہو جائے گا۔ نمبر 2 وہ صفات جو اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ صفات جو کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے خاص ہیں اور اللہ ہی کے شایع نشان ہے، تو ان کو اللہ ہی کے لیے مانو گے، اللہ ہی کے ساتھ خاص کرو گے، یہ عین توحید ہے۔ اگر ان صفات کو اللہ کے سوا کسی مخلوق کو دو گے تو شرک ہو جائے گا۔ مثلا معبود ہونا، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، متصرف ہونا، غائبانہ پکاریں سننے والا ہونا، نافع اور زار ہونا، یہ کس کی صفات ہیں؟ اب یہ اللہ کی صفات ہیں، تو ان صفات کو خاص کرو گے اللہ کے لیے، تقریروں میں، بیانوں میں، عقیدے میں۔ اب اگر یہ اٹھا کے غیر کو دو گے مشرک بن جاؤ گے۔ کتنی قسم ہوگی صفات؟ تیسری قسم کی صفات وہ ہیں
جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہیں، جہاں سے مشرک دھوکہ دیتا ہے اور شرک کی راہ ہموار کرتا ہے۔ تیسری قسم کی صفات وہ ہیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان مخلوق میں کیا ہے؟ مشترک ہے۔ ان کے بارے میں، یہ تیسری قسم کی صفات کے بارے میں قاعدہ کلیہ سمجھ لو، جو صفات اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان مشترک ہیں، یہ اشتراک محض لفظی ہے۔ یہ کیا ہے؟ محض اشتراک لفظی ہے، معنوی اور حقیقی ہرگز نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ قاعدہ طلباء کو یاد رہا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جو صفات اللہ اور بندوں کے درمیان مشترک نظر آتی ہیں، میں انشاءاللہ قرآنی آیات کھولوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو صفات اللہ اور بندوں میں مشترک ہیں، یہ اشتراک محض لفظی ہے، حقیقی اور معنوی نہیں ہے۔ مثلا سورہ دہر نکالو، سورۃ دہر 29واں پارہ ہے۔ اس کو سورۃ انسان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ دہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الانسان۔ تو سورہ دہر آپ بالکل ابتدا ذرا کھولیے، فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر ابتدائی آیات، ٹھیک ہے جی؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا تحقیق انسان پہ ایسا زمانہ آیا، اگر حل کو کس معنی میں لو؟ قد کے معنی میں، تو معنی کرو گے تحقیق آیا انسان پہ ایک ایسا زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا، یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی ایسا زمانہ انسان پہ آیا نطفے کا کہ یہ قابل ذکر چیز، اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج، رلے ملے نطفے سے، مرد اور عورت کے، نبتلیہ، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے کر دیا، بنا دیا اس انسان کو سمیعا بصیرا۔ کیا؟ سمیع اور بصیر۔ تو اب میں ایک دفعہ فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، کسی مشرک نے یہ آیت لکھی، کہنے لگے یہ وہابیوں کو ہیضہ ہو گیا شرک کا ٹھپا لگانے کے لیے، کہتے ہیں ہر بات کو شرک شرک۔ تو اللہ بھی سمیع ہے، اب اللہ اپنے بندے کو بھی سمیع کہہ رہا ہے، اللہ بھی بصیر ہے، اب اللہ بندے کو خود کیا کہہ رہا ہے؟ اور میرا دوست، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو بندے کو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سمیع اور کیا بنایا؟ بصیر بنایا۔ تو اب میرا دوست یہ بات سمجھنے کی تھی، میں نے کہا جو صفات قرآن میں آپ کو بظاہر مشترک نظر آئیں، یہ اشتراک محض کیا ہے؟ لفظی ہے، معنوی اور حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیسے نہیں ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ سمیع ہے تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہر ایک کی، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر ٹائم، ہر جگہ سے سننے والا اللہ ہے۔ بندہ سمیع ہے، بندہ ایسے سن سکتا ہے؟ تم اس وقت سن رہے ہو، جب سوئے ہوگے نہیں سنو گے،
اچھا سامنے ہو تو سن رہے ہو، جب سامنے نہ ہو نہیں سن سکو گے جب تک کہ اسباب اور آلات نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آپ سننے میں کانوں کے اور اسباب اور آلات کے محتاج ہیں، اللہ سننے میں آلات کا محتاج، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ بندہ سمیع اور اللہ کے سمیع ہونے میں کوئی جوڑ ہے؟ نہیں، کوئی جوڑ نہیں، خاکرہ چہ نسبت با عالم پاک، یہ اشتراک محض لفظی ہے، ٹھیک ہے جی، معنوی اور حقیقی نہیں ہے۔ اسی طرح بندہ بصیر ہے، اب آپ آنکھیں بند کرو تو آپ کو نظر نہیں آتا، آپ سوئے ہو آپ کو نظر نہیں آتا، پردے کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ کیا خیال ہے مر جاؤ گے پھر تو شاید نظر آئے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں زندوں کو اتنا نظر نہیں آتا جتنا مردوں کو نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتا ہے یہ مرے ہوئے بزرگ اتنے پاورفل، یہ زندہ بزرگ اور پیر نہیں ہوتے جتنے یہ مرنے کے بعد پاورفل ہوتے ہیں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے شیر جب پنجرے میں ہو تو اتنا نقصان نہیں کر سکتا، اتنا اختیارات نہیں چلا سکتا جتنا وہ پنجرے کے باہر۔ تو جب تک ان کی روح پنجرے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں، تو یہ اتنا تصرف نہیں، لیکن جب مرتے ہیں تو ان کا تصرف کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں میں نے کہا زندہ ولی تو خود چل پھر کے گزارا کر لیتا تھا، تو کیا مرنے کے بعد تو وہ پاورفل ہو گیا؟ میرے خیال قبرستان خود چل کے جاتا ہوگا جی، جنازہ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، یہ پیر سارے چل کے دفن ہونے کے لیے خود گئے ہوں گے۔ افسوس جب اللہ کی توحید سے انسان بغاوت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی کتاب جو ہے کتاب التوحید، اس کو کھول کے اس لیے پھرولتا ہے کہ مجھے دلیل شرکی نظر آ جائے۔ کس کی نظر آ جائے؟ اور یہی حال آج کے مشرک کا بھی، اور 1400 سال پہلے کے، مثلاً آپ کہیں گے اس دور کے مشرک کا کیا حال تھا؟ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری کہ انتم، تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہو، کیا ہو؟ تم مشرکین اور دوسرے بغل بجانے لگے، کہنے لگے دیکھو نا، آپ کا قرآن کہتا ہے تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ تو معبودوں میں تو عزیر علیہ السلام بھی ہیں، معبودوں میں تو فلاں فلاں نبیوں کو بھی پوجا گیا، پکارا گیا ہے، ان کی بھی عبادت کی گئی۔ تو اگر ہم جائیں جس جہنم میں یہ ہستیاں جاتی ہیں تو ہم چلے جائیں تو کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات کو کتنا الٹا کر کے لیا۔ قرآن کریم نے بات کی آیت میں وضاحت کر دی کہ آپ سمجھے نہیں، یہ جن کے تم کہہ رہے ہو جو معصوم بندے ہیں، جو اللہ کے توحید پرست تھے، وہ تو جہنم کی آہٹ سے بھی دور رہیں گے۔ تم اور تمہارے وہ معبود جو تمہارے شرک پر راضی تھے، کیا تھے؟ تم جا کے پاؤں چاٹتے تھے اور اپنا پاؤں آگے کر دیتے، اچھا اچھی طرح چم لو، ہیں؟ دیکھیں کہ نہیں؟ ہاں، جو تم سے جان بوجھ کے، وہ تو میرا دوست صفات کتنی قسم کی تھی؟ 3 قسم کی، جو اللہ کے، جو مخلوق کے لیے خاص ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت نہیں کرنی، جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ مخلوق کے لیے ثابت نہیں کرنی، اور جو مشترکہ نظر آئیں تو وہ اشتراک محض کیا ہے؟ اشتراک لفظی ہے، حقیقی اور معنوی ہرگز نہیں ہے۔ میرے دوستو آئیے اب مشرکین کے عقائد پڑھتے ہیں کہ مشرکین کے عقائد کیا تھے، کیا عقیدے رکھتے تھے، کون سی باتوں میں ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، ہم بھی مانتے وہ بھی مانتے، اور وہ کون سی بات تھی جس میں ہمارا اور ان کے درمیان کیا رہا؟ اختلاف رہا، جھگڑا رہا۔ تو آئیے ذرا مشرکین کے عقائد قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، کھولیے، سورت کا نام ہے سورت یونس، 11واں پارہ آیت 31۔
سورت یونس 11واں پارہ آیت نمبر 31۔ اللہ اکبر۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، من السماء والارض، آسمان و زمین سے، امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے السمع کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب مشرک کہیں گے کہ اللہ۔ تلہ گنگ والوں کتنی باتیں پوچھی گئیں؟ پہلی بات رزق کون دیتا ہے، کہیں گے اللہ۔ کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے، کہیں گے اللہ۔ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب کہیں گے۔ فا بھی لگایا، پھر یقولون سے پہلے سین بھی لگایا۔ یہ سین کس لیے لگایا؟ یہ اس لیے لگایا کہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے سوال کا جواب کے لیے وہ مہلت نہیں مانگیں گے، اتنا بڑا عقیدے کا سوال کیا کل جواب دیں گے، نہیں، میرا پیغمبر آپ پوچھو گے بلا تجشم فکرن، فکر دوڑانے کے بغیر فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو شرک کرنے سے، کیا بچتے نہیں ہو شرک کرنے سے۔ یہ ایک عقیدہ آیا نظر۔ آئیے دوسرا مقام کھولیے۔ دوسرا مقام ہے 18واں پارہ، 18واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ المومنون، آیت نمبر 84۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 84۔ دیکھیے ذرا، میں پڑھتا ہوں قرآن مقدس کی آیت۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ، قُلْ میرا پیغمبر کہہ دیجئے، پوچھ ان سے، لِمَنِ الْأَرْضُ، کس کی ملکیت ہے زمین، زمین کس کی ہے، وَمَنْ فِيهَا، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو، سیقولون للہ، تو جلدی کہیں گے کہ للہ، زمین اللہ کی ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا۔ 1400 سال پہلے مکے کا مشرک، اور وہ مشرک جس کے مشرک ہونے پہ سب کا کیا ہے، اتفاقی مشرک، اس کا عقیدہ سن، وہ کہتا ہے زمین اللہ کی، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، قُلْ کہہ دیجئے میرا پیغمبر، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ جب زمین اللہ کی، زمین کے اندر جو کچھ ہے سارا کے سارا اللہ کا ہے، تو پھر تمہاری عبادتوں اور پکار کے لائق بھی کون ہے؟ پھر نظر و نیاز کس کے لیے؟ افلا تذکرون، اگلی آیت، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، پوچھ ان سے،
مر رب السماوات السبع، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب؟ رب مانے مالک، یعنی ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے؟ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے ساتوں آسمان اور عرش عظیم کی ملکیت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ، للہ، سَيَقُولُونَ للہ۔ قل کہہ دیجئے افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو شرک سے؟ اگلی آیت، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے میرا پیغمبر پوچھ ان سے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار؟ سچ بتاؤ، آج کا کلمہ گو مشرک ہر چیز کا اختیار اللہ کو دیتا ہے؟ نہیں، اس نے تو اللہ کے اختیارات کیا کیے ہوئے ہیں؟ تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ وہ پکا مشرک 1400 سال پہلے کا، وہ کیا کہتا ہے؟ ذرا سنیے، پوچھ میرا پیغمبر ان سے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے اختیار میں ہے بادشاہی اختیار، سلطنت، حکومت کس کے اختیار میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال، کس کے ہاتھ میں سلطنت، حکومت، اختیار ہر چیز کا؟ دوسرا، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہیں دیتا ہے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جاتی۔ جس کو رب پناہ نہ دے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو میرا پیغمبر ان سے یہ سوال تینوں پوچھ کہ جواب دو، اگر ان کنتم تعلمون، تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو ان قریب کہیں گے کہ للہ، ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ پناہیں دینا کس کا اختیار ہے؟ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ پناہ نہ دے تو کوئی پناہ۔ اور یہاں تو کہتے ہی مقابلہ کروا رہے ہیں کہ خدا پکڑے محمد چھڑا لے وے، تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قرآن کہتا ہے جسے اللہ پناہ نہ دے اسے کوئی پناہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ تو میرے دوستو، ان ساری آیات میں مشرکین کا عقیدہ بالکل نکھر کے سامنے آ گیا کہ وہ خالق اللہ کو مانتے، زمین کا خالق، بارشیں برسانے والا اللہ کو مانتے تھے، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے۔ ذرا دوسرا مقام کھولیے، سورہ عنکبوت 23واں پارہ کھولیے ذرا، سورہ عنکبوت 23واں پارہ آیت نمبر 61، 21واں سورۃ عنکبوت۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر ہے 61۔ میں پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر سوال کرے آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، وسخر الشمس والقمر، کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، سورج چاند کس کے اختیار سے مسخر ہیں؟ بولو، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے یہ مشرک کہ اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا
یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ میرا دوست یہ بات آج کا مشرک مانتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں شمس تبریز نے ملتان میں سورج کیا کیا ہے؟ سوا نیزہ نیچے کیا ہے جی، اور نیچے کیا بھی کس کے لیے جی؟ اپنی مچھلی تلنے کے لیے۔ کہتے ہیں جی مچھلی نکالی سمندر سے تلنے کے لیے، لوگ نہیں تھے، انہوں نے اوپر اٹھائی، سورج کو کہا تھلے ہو جا، سورج نیچے ہوا اور مچھلی پکڑی، وہ ساری کیا ہو گئی؟ مچھلی تلی گئی، پر حضرت ہاتھیں کچھ بھی نہیں ہویا۔ آئے ہائے ہائے، افسوس یہ ہے اتنا جدید دور اور سائنسی دور کے باوجود بھی خدا جانے ان کی کھوپڑی نہیں کھلی کہ یہ سورج اتنی چھوٹی سی ٹکی نہیں ہے کہ ملتان میں نیچے ہو جائے اور اس کے بعد کسی دوسرے ضلع میں اوپر ہو جائے، بلکہ یہ سورج آپ کی زمین سے کتنا بڑا ہے؟ یہ کروڑوں حصے بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا؟ 13 لاکھ گنا بڑا ہے اس زمین سے۔ تو جب یہ نیچے ہوتا ہے تو پھر صرف ملتان نہیں بلکہ پوری زمین پہ نیچے ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن سوال یہ ہے، قرآن پوچھتا ہے پہلے کے مشرک سے کہ بتاؤ سورج کس کے حکم کے تابع ہے؟ سورج کس کے اختیار سے مسخر ہے؟ فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس کہاں پھیرے جا رہے ہو او بدبختو؟ جب زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا اور سورج چاند اسی کا مسخر کردہ ہے، تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پھیرے جا رہے؟ اس مالک کائنات، مختار اور متصرف اور خالق اور نافع اور ضار کو چھوڑ کر تم اس کے بندوں اور محتاجوں کے پیچھے چل پڑے ہو۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ پھیرے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ذرا اگلی آیت بھی سن لیجئے، اس کے بعد والی آیت نمبر میں پڑھتا ہوں، آیت نمبر ہے 63۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرا پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں، مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون برساتا ہے اوپر سے پانی؟ کہاں سے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان یعنی اوپر سے پانی کون برساتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، خشک زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد۔ تم مشرک بھی کہے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو جب یہ مانتے ہو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرا پیغمبر کہہ دیجئے الحمدللہ، جب بارشیں برسانے والا اللہ، اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ، تو صفات کارسازی کا مستحق بھی اللہ، الحمدللہ۔ پھر یہ بھی مان جاؤ کہ صفات الوہیت و صفات کارسازی مختص للہ، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ یا بعض ہمارے خطیبانہ انداز میں یوں اس کو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ماشاءاللہ، بارش اللہ برساتا ہے، پانی اللہ برساتا ہے، خشک زمین اس سے اللہ زندہ کرتا ہے، الحمدللہ۔ اب ذرا قرآن کریم کا دوسرا مقام کھولیے، سورۃ روم 21واں، اس کی بعد والی سورت ہے سورہ روم، اس کی آیت نمبر 33۔ سورہ روم آیت نمبر 33۔ اللہ اکبر۔ ذرا لفظ دیکھیے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ،
جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف تو دعو ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو. جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعو ربہم منیبین الیہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے، انابت کرتے ہوئے. ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا پھر جب اللہ انہیں چکھا دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کا مزہ تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو یکا یک ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ یشرکون کیا ٹھہرانے لگتے ہیں. تو آیت سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مشرک بھی مصیبت میں تکلیف میں کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو. جب اللہ تکلیف دور کر کے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو کیا کرنے لگتا ہے؟ شرک کرنے لگتا ہے. تو اس دور کا مشرک مصیبت میں کس کو پکارتا تھا؟ عجیب بات یہ کہ آج کے دور کا مشرک مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا. یہ بھی عجیب بات ہے. جی کشتی جا رہی تھی، جی کہتے ہیں کشتی ڈوبنے لگی تو ہمارے موحد علماء میں سے بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا، جمعرات کا دن تھا، جب ڈوبنے لگی تو انہوں نے کہا جی 11ویں والے بابے ہیں پکارو. کس کو پکارو؟ کہا کیوں؟ کہ جی 11ویں والے بابے نے 11 سال کے بعد ڈوبا ہوا بیڑا کیا کر دیا؟ تار دیا تھا، نکالا تھا. تو پکارو. بیڑے تارتا بچاتا وہی بیڑے پار لگاتا ہے، پکارو ان کو. تو جو موحد تھے وہ کہنے لگے اللہ دا نام منو، 11ویں والے نہ پکارو، 11 سال بعد کٹ جائے، اللہ پکارو. کیوں؟ میں کل جمعہ پڑھانا ہے جا کے، آج جمعرات ہے، میں نے کل جمعے کا خطبہ دینا ہے. 11ویں والا نکالے گا تو کتنے سال بعد؟ ہاں اس کو پکارو جو ابھی بچا لے اور ہم گھر پہنچ جائیں. دیکھو نکالو ذرا سورت کا نام، سورہ لقمان. سورت لقمان سورہ روم کے بعد کی آیت سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 31. سورہ لقمان آیت نمبر 31، پارہ نمبر 21 ہے. اللہ ذرا سنیے میرا دوست. فرمایا بلکہ آیت نمبر آتی ہے 32. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ اِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ جب ڈانپ لیتی ہے ان مشرکوں کو موجن دریا کی موج، کالظلل سائبانوں کی طرح، موج سائبان کی طرح اوپر آتی ہے. یہ ترجمہ میں پڑھتا تھا، مجھے اس کا سمجھ نہیں آتا تھا کہ موج تو اس طرح دور نظر آتی ہے، سائبان تو اوپر ہوتا ہے. تو قرآن میں آخر کیا وجہ ہے کہ موج کو تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے؟ سائبان کے ساتھ. سفر کیا نہیں تھا اس وقت کشتی کا، جب ایک دفعہ کشتی کا سفر کرنے کا موقع ملا اس کے بعد کئی دفعہ ملا. لیکن آیت کی اس تشبیہ کو میں سمجھوں. ہم تربیلا ڈیم میں ہری پور سے ضلع تورغر تک کا تقریباً 4-5 گھنٹے کا لگاتار کشتی میں سفر ہے. تو وہاں بیان تھا، ہم چل پڑے، جمعے کی نماز پڑھائی ہری پور میں اور چلے. آگے سمندر کے بیچ میں مغرب کی آذانیں بھی ہو چکی ہیں، آندھی اور طوفان شروع ہو گیا. اب آپ یقین کریں، یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ موج جب آتی تو یوں لگتا کہ موج ہمارے کشتی کے اوپر ہے، لیکن اچانک ایک جھٹکا لگتا اور کشتی موج کے اوپر آتی، اور جب جا کے نیچے لگتی تو پانی سارا اندر آ جاتا. یہ کیفیت تھی. پھر موج اسے اچھال دیتی تھی. تو یہ منظر اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن جب آپ کسی کشتی وان سے پوچھیں کہ واقعی یہ پانی یوں لگتا ہے کہ چھت کی طرح اوپر آ گیا، فرمایا اذا غشیہم موج جب ڈانپ لیتی ہے ان کو موج کالظلل سائبانوں کی طرح.
تو مشرک بھی دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو، خالص اللہ ہی کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے رب کو پکارتے ہیں۔ تو سچ بتاؤ طوفانوں میں کشتی موجوں میں پھنستی ہے تو مشرک بھی خالص غائبانہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ یہ اتنی آیتیں آپ کو بار بار کیوں نکلوا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو لگ پتا جائے کہ جس کو ہم توحید سمجھتے ہیں کیا وہ توحید ہے؟ مشرک اس کو مانتا تھا یا؟ تو آپ پڑھ رہے ہیں اتنی آیتیں میں نے نکلوائیں، وہ مشرک بھی مان رہا ہے، خالص اللہ کو مصیبت میں پکارتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، کشتی کنارے لگتی ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو کچھ تو ان کی اوپر اعتدال پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اعتدال پر قائم ہونے والے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی جس طرح وہ سمندر میں موجوں میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، کشتی کنارے لگنے کے بعد بھی خشکی میں بھی وہ کس کو پکارتے ہیں؟ کچھ تو حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں اور کچھ حد اعتدال پر قائم، وہ خشکی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں بادشاہ یہ تو میں نے فلاں دربار کا یہ منع تھا، کٹا منع تھا، ہاں یہ تو اس نے بچایا۔ ہمارے ہری پور کا ایک حاجی صاحب کہتا ہے مطاف میں میں نے ایک شخص کو گرتے دیکھا، پہلے تو ہجوم ہوتا تھا، ریلے آتے، جب بچہ اٹھا تو مطاف ہی سے فون ملایا، اس نے فون ملا کے کہتا ہے فوراً داتا نے کرم کیا ہے تو فوراً 2 دیگیں چڑھا دو دادا دربار پر۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی احرام میں تھا، میں نے اس کو مطاف میں ہاتھ سے پکڑا، میں نے کہا آپ کہاں کے ہیں؟ تو کہنے لگا میں شیخو پورا کا ہوں۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ کہتا ہے میں شیخو پورا کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں اس جلال اور عظمت والے مقام میں آ کر سر ٹھوکر لگی اور مالک کائنات نے بچایا، اور اب بھی تیرا دل شرک سے بھرا ہوا ہے، اب بھی تو کہتا ہے اس نے بچایا۔ اقبال نے تبھی تو کہا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا حجاز میں۔ عقیدہ یہ چیز ہے جس کی قرآن کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔ تو مشرک کا یہ عقیدہ تھا۔ اب اچھا یہ تو عقائد تھے، اب ذرا آئیے کچھ اعمال بھی مشرک کے دیکھتے ہیں نا کہ وہ اعمال کیا کرتا تھا۔ تو ذرا نماز پڑھتا تھا، مشرک کیا کرتا تھا؟ نماز عبادت کرتا تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ کدھر لکھا ہے؟ 9واں پارہ سورہ انفال آیت 35، 9واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ انفال، آیت نمبر 35۔ ذرا دیکھیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، آیت 35۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، نہیں ہے ان مشرکوں کی نماز، عِنْدَ الْبَيْتِ بیت اللہ کے پاس، إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، مگر سیٹیاں بجانا، وَتَصْدِيًّا اور تالیاں پیٹنا۔ نہیں ہے ان مشرکوں کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر کیا کرنا؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ اب آپ اس کے 2 معنی مفسرین کرتے ہیں، 2 مفہوم۔ ایک یہ ہے کہ ان کی عبادت ہی کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا، اور یہ عبادت آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھو تو ایک چیز میں ہوتی ہے، وہ جو 4-5 بیٹھے ہوتے ہیں، ایک باجا بجاتا ہے اور باقی جی ہاں کہتے ہیں صبح نور پیر دا ویلا تے کیشس چون کے نو قوالی شریف، تو اس میں آپ دیکھو تالیاں بھی بج رہی ہیں، سیٹیاں بھی بج رہی ہیں۔
ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا مفہوم میرے شیخ ذکر کرتے ہیں، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب، وہ فرماتے ہیں سیٹیاں بجانے کو مشرک عبادت نہیں کہتا تھا، وہ کہتے ہیں مفہوم آیت کا یہ ہے، جس طرح سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا ایک عبث اور فضول کام ہے، اس طرح مشرک کی عبادت اور نماز بھی فضول کام ہے۔ سیٹیاں بجانے کو مشرک عبادت نہیں کہتا تھا اور تالیوں کو، وہ فرماتے ہیں جس طرح سیٹیاں اور تالیاں ایک عبث کام ہے، اس طرح مشرک کی عبادت بھی کیا ہے؟ عبث ہے، رائیگاں ہے۔ اچھا، ادھر تو ان کی نماز کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے، مدرسے بنانا، مسجدیں بنانا، صرف مسجدیں نہیں، مسجد حرام اور کعبہ بھی تعمیر کرنا۔ ذرا نکالو نا سورۃ توبہ، اللہ اکبر، 10واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 19۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اجعلتم سقایۃ الحاج، او لوگو کیا تم بناتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمنا، اے کا عمل من آمنا، اس شخص کے عمل کی طرح جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ توفیق نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ حاجی صاحب کیا کہتا ہے قرآن؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، ابو جہل حاجیوں کو پانی بھی پلاتا تھا اور ستوں کی خدمت بھی۔ آج کل یہاں ستو بنتا ہے، شاید ہی کوئی بڑے چھوٹے یہ جو جدید لوگ ہیں یہ تو شاید ستو جانتے بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ستو پیس پیس کے تیار کر کے حاجیوں کو دیتا اور پانی بھی پلاتا، اور مسجد الحرام و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر۔ میرا دوست، تعمیر کعبہ کا اعلان کیا مکہ کے مشرکین نے، تو کیا اعلان کیا تھا؟ کہنے لگے کعبہ تعمیر کرتے ہیں، چندہ 100% حلال دا ہونا چاہیے۔ جی یہ تمیز تو ہمارے دوست بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں سیٹھاں دا مال ہے تے ساڑے تے حلال ہے، جتھوں آوے کھائی جاؤ۔ نہیں، کہتے ہیں مسجد حرام تعمیر کرتے ہیں، کعبہ مال 100% حلال۔ چندہ ہوا، جب تعمیر شروع کی بیت اللہ کی، پیسے کم پڑ گئے، کہا جی اب حرام کے تو ہیں لیکن حرام کے ہم لگاتے، تو آدھا تعمیر کر دیا، حتیم والا حصہ باہر چھوڑ دیا اور کعبہ تعمیر کر دیا۔ میرا دوست اتنا بڑا کارنامہ کیا لیکن شرک ہے، تو قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمنا، ایک وہ شخص ہے زندگی بھر کعبہ تعمیر کرنا تو درکنار، پوری زندگی کبھی اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ وہ جا کر کعبہ دیکھ سکے، لیکن ہے توحید والا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کعبے کو دیکھتا بھی ہے اور تعمیر بھی کرتا ہے یہ مشرک ہے، جو مشرک ہے تو یہ اس کے برابر اللہ کے ہاں یہ موحد قیمتی ہے۔ تو دیکھو یہ مشرکین یہ اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ اب اس کے علاوہ مشرکین حج وج بھی کرتے تھے، حج کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ امام علامہ عبد الکریم شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل، الملل والنحل میں کہتے ہیں کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا عق، عین کاف عق۔ یہ عق قبیلہ جب یمن سے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا تھا
تو بالکل ننگ تڑنگ، کپڑے لباس اتار کے، کچھ بھی نہیں، بالکل برہنہ ہو کے قافلہ تیار ہو گیا۔ اور یہ برہنہ کیوں آتے تھے؟ کہتے ہیں بادشاہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کریں ان کو کعبہ حرم لے کے جائیں۔ میں اپنی جگہ سوچتا بھی تھا، ہنسی بھی آتی اور افسوس کہ بھائی جن کپڑوں بیچاروں نے گناہ نہیں کیا ان کو تو باہر چھوڑ کے آگے گھر میں جس بدن سے گناہ کرتے رہے ان کو کعبے کے ارد گرد ننگا گھما رہے ہیں۔ مت ماری گئی ہے مشرکی، بالکل ننگے آ رہے ہیں۔ دو کالے رنگ کے لڑکے آگے کر دیتے تھے قافلے کے، اور ان کو راستے میں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے نعرہ لگاؤ۔ اب قافلہ آ رہا ہے حاجیوں کا، وہ نعرہ کیا ہوتا تھا ذرا سنیے، کہتے نحن غراباک، پورا قافلہ پیچھے، دو کالے رنگ کے لڑکے آگے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ کالے رنگ کے کیوں آگے کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کالے رنگ کا آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے سینے میں بلغم نہیں ہوتا، یہ گورا آدمی عموماً بلغمی مزاج ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ایک، اور دوسرا کالے رنگ کے آدمی کی آواز صاف ہوتی ہے اور زوردار آواز ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل کالے رنگ کے دو لڑکے آگے کر دیتے تھے، اور وہ اس کو کہتے، وہ دونوں کیا نعرہ لگاتے؟ کہتے نحن غراباک، اے اللہ ہم دونوں تیرے کوے ہیں جی۔ کیا کہتے تھے؟ نحن غراباک، ہم عق قبیلے کے دو کوے ہیں۔ نحن غراباک، ہم عق قبیلے کے دو کالے کوے ہیں۔ اور کس لیے؟ پیچھے سارا قبیلہ کیا کہتا؟ عق الیک آنیا، اللہ عق قبیلہ ننگا تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ عبادک الیمانیہ، تیرے یمن کے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ نحن غراباک عق الیک آنیا، عق قبیلہ ننگے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور پھر کہتے عبادک الیمانیہ، تیرے یمن کے بندے تیری بارگاہ میں اللہ حاضر ہیں۔ اللہ، صرف یہی نہیں میرا دوست، وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے یاد کروانا، صبح انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے چلیں گے۔ میرا تو دل تھا کہ کم از کم کوئی 2.5-3 گھنٹے کا درس ہوتا، لیکن کوئی 3 گھنٹے کا لگاتار درس چلتا تو آپ کو بھی مزہ آتا۔ بہرحال انشاءاللہ کل ہم یہ کسر پوری کریں گے، انشاءاللہ صبح 8 بجے درس ہوگا۔